جناب علی خوش آمدید کہتے ہیں آپ سب کو ایئر نیوز کی خصوصی بجٹ نشریات میں معاشی اشاریوں کے حوالے سے آج سال کا اہم ترین دن ہے. ویسے بھی ہماری ڈسکشن سارا سال کسی بھی موضوع کے گرد گھوم رہی ہو, چاہے وہ سیاست ہو چاہے وہ کرکٹ ہو, کیونکہ یہ دو موضوع آج کل بہت زیادہ زیر بحث ہیں. لے دے کر بات معیشت پر ہی آتی ہے, چونکہ ہم ہر گفتگو اگر ہم کرکٹ کے حوالے سے سیلیبریشن کی بات کرتے ہیں تو کہتے ہیں یار اتنی ڈپریسڈ قوم ہے, اتنی مہنگائی کی ماری قوم ہے, ٹیم جیت جائے گی 2-4 دن اپنے دکھ ہی بھلا دیں گے ہم سب اور ذرا خوشی ہو جائیں گے ایز اے نیشن. ہم سیاست کی بات بھی کر رہے ہوتے ہیں تو کہتے ہیں یہ بھی ٹھیک ہے, یہ صحیح ہے, یہ ایک بندہ ٹھیک ہو سکتا ہے, غلط ہو سکتا ہے, لیکن 100 باتوں کی ایک بات یہ ہے کہ عام آدمی کے لیے کس نے کیا کیا ہے. سو معیشت براہ راست ڈسکس ہو رہی ہو یا نہ ہو رہی ہو, کسی نہ کسی حوالے سے, بلکہ ہر حوالے سے اہم ترین موضوع اور سب سے زیادہ متعلقہ موضوع بہرحال عام آدمی کے لیے معیشت ہی ہے. آج معیشت کے حوالے سے اہم ترین دن ہے جب وفاقی حکومت بجٹ پیش کرتی ہے. یعنی کہ کیا کرتی ہے, اگر میں نے اپنا گھر بھی چلانا ہے, اگر آپ میں سے کسی نے اپنا گھر بھی چلانا ہے, کسی نے ایک ٹھیلا بھی چلانا ہے, تو ایک بجٹ اس کے ذہن میں ہونا چاہیے, ورنہ یہ کام ہو نہیں سکتا. وہ بتائے گا کہ مجھے جو دکان چلانی ہے, جو گھر چلانا ہے, مہینے کا خرچہ میرا مثال کے طور پر 250 روپے ہے. اب میرے تو 250 روپے ہے تو مہینے کا خرچہ ہے, لیکن اتنے پیسے ہیں میرے پاس, تو بتائے گا میرے پاس پیسے ہیں 100 روپے, تو یہ تو مائنس میں ہو گیا, 150 روپے تو نہیں ہے. تو پھر کیا کرے گا, بتائے گا 150 روپے میں یہاں سے قرضہ لوں گا. تو جو قرضہ لے گا وہ تو اپنی کوئی شرائط بھی رکھے گا, تو بتائے گا ہاں میں ان شرائط پر بھی یہ قرضہ لوں گا اور ان شرائط پر نہیں لوں گا. یہی کام وفاق کی حکومت آج وطن عزیز کے ساتھ کر رہی ہوگی. بہت سارے اس کی زاویے ہیں. ARY نیوز کی اس نشریات میں ہم کوشش کریں گے آسان الفاظ میں, سادہ الفاظ میں, سہل انداز میں آپ کو بتا سکیں کہ حکومت دعوے کیا کر رہی ہے. حکومت نے کل جو اپنا رپورٹ کارڈ پیش کیا ہے کہ اکنامکلی انہوں نے کیسا پرفارم کیا ہے پچھلے پورے ایک مالی سال میں. مالی سال ظاہر ہے جولائی سے شروع ہوتا ہے, جون پر اختتام پذیر ہوتا ہے. انہوں نے کیا کہا ہے کہ انہوں نے کیسا پرفارم کیا ہے, انہوں نے کون کون سے ٹارگیٹس جو سیٹ کیے تھے وہ مس کیے, کون سے اچیو کر لیے, اور حکومت آج کیا دعوے کرنے لگی ہے کہ ہم اگلے مالی سال میں کیا کریں گے. یہ سب آپ کی خدمت میں ہم بہت کوشش کریں گے آسان ترین اور سہل انداز میں آپ کی خدمت میں پیش کریں گے. پاکستان سافٹ ویئر ہاؤس ایسوسی ایشن کے جناب خرم راحت صاحب ہیں ہمارے ساتھ, تاکہ ہم ذرا IT سیکٹر اور اس حوالے سے کچھ بات کر سکیں. ہمارے ساتھ خالد کھوکر صاحب ہیں, کسان اتحاد کے پریزیڈنٹ, لاہور اسٹوڈیو سے ہمارے ساتھ ہیں. فیصل موئی صاحب ہمارے ساتھ ہیں, آپ پریزیڈنٹ ہیں نارتھ کراچی ٹریڈرز ایسوسی ایشن. سر بہت شکریہ, بہت نوازش. چونکہ ظاہر ہے جب معیشت کی بات کر رہے ہیں تو مختلف سیکٹرز کی بات ہوگی, تو اس لیے ہم نے مختلف لوگوں کو زحمت دی ہے. میں اگر اجازت دیں تو میں خالد صاحب سے شروع کروں. بالکل ایگریکلچر سے شروع کر لوں, بیک بون سے شروع کر لوں. کہتے ہیں جی ایگریکلچر, پاکستان کی جو GDP ہے جس کا ہم نے تخمینہ لگایا تھا 3.5 کے آس پاس گورنمنٹ نے کہ ہماری معیشت کس پیس سے گرو کرے گی, وہ ٹارگٹ مس ہوا. 2.4% راؤنڈ آف کر لے گا, ورنہ 2.38. اور ہم ذرا اپنی اور آپ کی آسانی کے لیے زیادہ تر نمبر ذرا راؤنڈ آف کر کے استعمال کر رہے ہوں گے, تاکہ ذرا اگین اتنے زیادہ نمبرز نہ ہو جائیں کہ بات سمجھنا ایک مشکل. تو 2.4% حکومت پاکستان نے بتایا کہ اس مالی سال میں پاکستان ہے وہ اس پیس سے گرو کرے گی 2.4%. اگلے مالی سال کے لیے انہوں نے ٹارگٹ رکھا ہے 3.6%. اس سے پچھلے مالی سال میں نیگیٹو گروتھ تھی. تو گورنمنٹ ان نمبرز کو بھی بیس بنا کر اپنی کارکردگی بتاتی ہے کہ دیکھیے صاحب گراف یہ ہے. اس پورے GDP میں جو اہم, ظاہر ہے بہت سارے سیکٹرز ہیں جو مل کے کنٹریبیوٹ کرتے ہیں اس ایک GDP میں, کسی بھی اور سیکٹر سے زیادہ کنٹریبیوشن کہتے تھے ایگریکلچر. امپلائمنٹ, کسی بھی اور سیکٹر سے زیادہ کنٹریبیوشن امپلائمنٹ میں کس کا ہے, ایگریکلچر. ہم بچے سے جوان ہو گئے سنتے کہ جناب ایگریکلچر ہماری جو ہے وہ ریڑھ کی ہڈی ہمارے معیشت کی. اس مالی سال میں 6% کے آس پاس گرو کیا ہے اس سیکٹر نے, بہت اچھی پرفارمنس دی ہے. اگلے مالی سال میں 2% کے آس پاس کی توقع ہے. یہ ایک مختصر سا میں نے اقتباس دے دیا ہے تاکہ ذرا خالد کھوکر صاحب سے بات کریں. حضور السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. تھینک یو ویری مچ فار ٹائم سر. اچھا میں ذرا ڈائریکٹ, چونکہ آج بجٹ کا دن ہے, اب میں ذرا جو ہے نا زیادہ ادھر ادھر کی بات کرنے میں بالکل سیدھی بات کر لوں. تو سر یہ بتا دیجئے کہ اس وقت ظاہر ہے زیر بحث سب سے زیادہ یہ بات ہے کہ حکومت نے ملک چلانا ہے تو حکومت کو اس کے لیے پیسے چاہیے. پیسے حکومت یا قرضے لے کر لے گی, اس کے اپنے مسائل ہیں, یا لوگوں سے ٹیکس اکٹھا کر کے لے گی. اور جب ٹیکس اکٹھا کرے گی تو سب یہ بات کرتے ہیں کہ جناب وہ والے شعبے جو کہ ٹیکس نہیں ہے ان کو ٹیکس کرنا چاہیے. اور اس میں ہمیشہ ایگریکلچر انکم کی بات آتی ہے کہ صاحب اس پر اس انداز سے ٹیکس نہیں ہے جس طرح ہونا چاہیے. ایگریکلچر ان پٹ کی بات نہیں کر رہا میں, یعنی ایک چیز یہ بھی آئی کہ صاحب آپ ایگریکلچر ان پٹ پر ٹیکس نہ کیجیے, ورنہ تو چھوٹے بڑے سارے ہی فارمر زد میں آ جائیں گے اگر آپ نے فرٹیلائزر ہر چیز کو لگانا شروع کر دیا. چونکہ 88% یعنی جو ہے وہ پاکستان کا فارمر, وہ چھوٹا فارمر ہے, باہر آئے کھڑے وہ, لیکن جو بڑا فارمر ہے ایگریکلچر انکم اس کی اچھی خاصی ہے, اس کو تو ٹیکس, تاکہ تنخواہ دار طبقے بھی نہیں آپ 30 سے 35, 35 سے 40, 40 سے 45. مجھے ڈر ہے تنخواہ دار طبقے پہ ٹیکس بڑھتے کوئی 105% نہ ہو جائے کسی سال اگلے 15-20 سالوں میں. تو سر آپ یہ بتائیں کہ آپ اس تجویز سے ایگری
کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں؟ میں جاننا چاہتا ہوں آپ کے شعبے کا اس پر کیا کہنا ہے. ہر شعبہ اپوز کر رہا ہوتا ہے ہمیں ٹیکس نہ لگواؤ. ایگریکلچر انکم پہ پاکستان میں ٹیکس ہے ہونا چاہیے مزید یا نہیں ہونا چاہیے؟ دیکھیں میں ٹیکس کا بالکل مخالف نہیں ہوں. ٹیکس پاکستانی ہر شہری کو دینا چاہیے, لیکن اس سے پہلے یہ کہ پاکستانی کاشتکار کو کاسٹ آف پروڈکشن میں لیول پلینگ فیلڈ بھی چاہیے ریجن وائز. اس وقت اب آپ یہ دیکھیں کہ پاکستان میں آپ کے پاس زراعت کے علاوہ اور ہے کیا. اگر پچھلے سال کی آپ ٹوٹل آپ اپنی ایکسپورٹ دیکھ لیں, $1.5 بلین کی آپ کی ایکسپورٹ تھی. اس میں $20 بلین صرف کاٹن تھا, $3 بلین آپ کا رائس تھا, باقی فروٹ باقی چیزیں ملا کے $1-2 بلین وہ تھا. یعنی کہ ٹوٹل $25 بلین تو آپ کا ایگریکلچر سے تھا. باقی آپ کا اس کے علاوہ ہے کیا. لیکن ایگریکلچر حکومتی ترجیحات میں نہ کبھی تھی, نہ ہے, نہ ہوگی. اب آپ یہ دیکھیں کہ ہماری کاسٹ آف پروڈکشن میں ہمارے ساتھ ریجن کے ساتھ لیول پلینگ فیلڈ نہیں ہے. ہمیں یوریا ملی گندم کے لیے 5,000 سے 5,500 روپے میں, انڈین کاشتکار کو ملی پاکستانی روپیز میں 800 روپے کی. ہمیں ڈی اے پی ملی گندم کے لیے 14,000 روپے میں, انڈین کاشتکار کو پاکستانی روپیز میں 3,600 روپے کی ملی. ہمیں بجلی ملی 60 سے 65 روپے فی یونٹ, انڈین کاشتکار کو ڈیلی 8 گھنٹے انڈین پنجاب میں بجلی فری تھی. ہم دنیا کا مقابلہ نہیں کر سکتے. پھر ہمارے ساتھ جو ظلم ہوا کہ ہم نے بمپر کراپ دی پاکستان کی ہسٹری میں اس دفعہ, یعنی کہ اس میں آپ رائس لے لیں, مکی لے لیں, کپاس بمپر کراپ تو اپنی کے, لیکن پچھلے سال سے ڈبل ہے اس دفعہ. اچھا گندم بھی آپ کی بمپر کراپ آئی پاکستان کی ہسٹری میں, لیکن ہمیں ریٹ نہیں ملا. ہمیں تقریباً 1100 ارب روپے کا ان فصلوں میں 3 فصلوں میں ہمیں نقصان ہوا ہے. یہ مکی میں اور کپاس میں اور گندم میں 1100 ارب روپے کا ہم کاشتکاروں کو نقصان ہوا. یہی وجہ ہے کہ اس دفعہ حکومت یہ چیز نہیں سوچ رہی کہ 30% پنجاب میں کپاس کی کاشت کم ہو گئی ہے. یہ پاکستان افورڈ نہیں کر سکتا. پھر ابھی خبریں ابھی آپ کے یہ سامنے ابھی میں دیکھ رہا ہوں آپ کے ایئر وائی پہ خبر چل رہی ہے کہ ہمارے جو ان پٹس کے اوپر یعنی کہ کھاد, پیسٹیسائڈ, ٹریکٹر, سیڈ پہ GST لگ رہی ہے. ہماری کاسٹ آف پروڈکشن تو پہلے ہی زیادہ ہے. اگر خدا نہ خواستہ یہ GST 18 یا 19% لگ گئی تو اس کا امپیکٹ آئے گا 27 سے 28%. پاکستان کی زراعت افورڈ نہیں کر سکتی. میں اس نے موقع دیتا ہے کہ آپ نے پورا اپنا کیس پیش کر دیا کہ یہ مسائل نمبر سے پیش کر دیا. اب ذرا میں ایک نمبر کو میری تھوڑی سی ہاں کریں آپ میری بات سن لیں, کیونکہ میں نے میری بات سن لیں, پھر میں نے کیونکہ جانا ہے. جی اچھا سر, عرض یہ ہے جی سر, میں آپ کو عرض کروں, اس وقت پوری دنیا میں نمبر 1 پہ فوڈ سیکورٹی ہے, بارڈر سیکورٹی نمبر 2 پہ چلی گئی ہے. ہم نے سبق نہیں سیکھا کہ آج سے 1.5 سال پہلے آٹے کی لائنوں میں 24 خواتین کو ہم نے شہید کروایا. اگر کاشتکار نے محنت سٹرگل کوشش کر کے زیادہ گندم کاشت کی, بہتر پیداوار لی, اس پہ ان پٹ زیادہ استعمال کیے, اور اس کا رزلٹ کاشتکار کو کیا ملا؟ گندم کا کوئی خریدار نہیں تھا. ہمیں اصل ریٹ سے 660 ارب روپے کم ملا. اب مجھے لیکن یہ تو بتا دیجیے نا کہ آپ نے جانا ہے تو پھر میں اور جلدی سوال کر لوں کہ بڑا میں نے شروع بات یہاں سے کی کہ چھوٹے کسان کی بات نہیں کر رہا, جو بڑا ایگریکلچرسٹ ہے اس کی ایگریکلچرل انکم پہ ان تمام تر مسائل کے باوجود میں کہہ رہا ہوں آپ جو ساری بات بتا رہے ہیں بالکل ٹھیک ہوگی. آپ ایک ہولسٹک ویو لیں, پوری معیشت کس طرح سفر کر رہی ہے اس میں, اور حکومت ہر طبقے کو ٹیکس کرنا ہے, ہونا چاہیے اس پہ یا نہیں ہونا چاہیے, یا اس میں مخالفت ہے آپ کی؟ وسیم صاحب, میں انکم ٹیکس کا بالکل مخالف نہیں ہوں. انکم ٹیکس ہونا چاہیے, ہر پاکستانی شہری کو دینا چاہیے, لیکن ایک چیز یہ بھی نہیں کرنی چاہیے کہ ہمارے ہاں تقسیم کی جاتی ہے چھوٹا کاشتکار بڑا کاشتکار. ہمارے اکنامک ایشو کو سوشل ایشو بنایا جاتا ہے پاکستان میں. دیکھیں نا, جب مراعات کی بات ہوتی ہے تو جو بڑا صنعت کار ہے وہ مراعات لے جاتا ہے, لیکن ہمارے ہاں کاشتکار کہا جاتا ہے چھوٹا کاشتکار بڑا کاشتکار. ایک کاشتکار یعنی کہ ہمارا استحصال کیا جاتا ہے, سوشل ایشو کو, اکنامک ایشو کو سوشل ایشو بنایا جاتا ہے. سر دیکھیں, میں آپ کو عرض کروں, اگر ہم نے اپنی زراعت کو اگر ترقی دینی ہے, اگر ہم نے اپنی زراعت کو آگے بڑھانا ہے, ہمیں جو ایگریکلچر کا ریسرچ بجٹ بڑھانا ہوگا. ہمارا ایگریکلچر ریسرچ بجٹ ہے ایگریکلچر کی GDP کا 0.18, جو کہ نہ ہونے کے برابر ہے. اگر برازیل چند دنوں میں آگے گیا چند سالوں میں تو اس کا 1.75 ہے GDP کا ریسرچ کے لیے بجٹ. یہاں پہ ریسرچ بھی نہیں ہے. پھر یہ کہ کاسٹ آف پروڈکشن دنیا سے ہماری اس وقت زیادہ ہے. سر نوٹڈ, ٹھیک ہے, مجھے ذرا دوسرے سیکٹر کی نوٹڈ, ٹھیک ہے, بلکہ انفیکٹ تھینک یو, بہت شکریہ جناب خالد کھوکھر صاحب, آپ نے ایگریکلچر سیکٹر کے حوالے سے بات کر دی. فیصل موئی صاحب, یہ جو باتیں کر رہے ہیں, میرا اپنے آپ کا بہت شکریہ وقت دینے کا. باتوں کو نگیٹ نہیں کرتا, بالکل ساری باتیں فیکٹس ہوں گی, لیکن میری اپنی ایک رائے یہ ہے کہ یہ اپنے سیکٹر کی بات کر رہے ہیں, بالکل ٹھیک کر رہے ہیں, ہر سیکٹر کے ہی یہ مسائل انفارچونیٹلی. ٹیکسٹائل سیکٹر کے ساتھ تو ایگزیکٹلی پرابلم, پاور ٹیرفس کا ایشو ہے, وہ کہتے ہیں نا ویتنام آگے نکل گیا, کمبوڈیا آگے نکل گیا, پڑوسیوں کی تو بات نہیں کریں, وہ تو اب
پتہ نہیں کدھر سے کدھر چلے گا. IT سیکٹر کدھر ہم پتہ نہیں $1.5-2 بلین پہ کھڑے ہیں, وہ پتہ نہیں 100-200 بلین ڈالر, مطلب کوئی مقابلہ ہی نہیں انفارچونیٹلی. سو یہ بات اپنی جگہ ٹھیک ہے, لیکن سیم از دا کیس ود ایوری سیکٹر. تو اب اگر ہم گورنمنٹ کی سائڈ سے بھی دیکھیں تو یہ آئی ہیٹ ٹو سے بڑے مارجن دینا پڑے گا, انہوں نے کہیں سے پیسے تو اکٹھے کرنے ہیں نا, ورنہ ملک کیسے چل رہا ہے. آپ تاجروں کے حوالے سے تھوڑا سا آپ کو ایک بات بتاؤں کہ انہوں نے بھائی نے بات کی کہ بڑا انڈسٹریلسٹ, بڑا کاشتکار چھوٹا کاشتکار, انہوں نے انڈسٹری کی بات کی. آئی ایم ریپرزینٹنگ انڈسٹری. دیکھیں اس وقت مسئلہ یہ ہے وسیم بھائی کہ اس وقت سب سے زیادہ متاثر انڈسٹری ہے. اس وقت پاکستان, پورے پاکستان کو دیکھیں تو کراچی کی انڈسٹری جو میں بیٹھا ہوں ریپرزینٹ کر رہا ہوں کراچی کو, اٹس ان اے ڈائنگ سچویشن بیکاز آف دا انرجی کرائسس. یو نو سندھ وہ واحد صوبہ ہے جو اس وقت 74% گیس پاکستان کی پیدا کرتا ہے, اور پروونشل اٹانومی کے بعد اسی صوبے اور اسی شہر کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے. اس وقت جو گیس کے ریٹس ہیں, جو ہم آج سے 6 مہینے اور 1 سال پہلے 1020 روپے پر MMBUT لے رہے تھے, آج وہ ریٹ 3900 پہ چلے گئے. تو وہ جو کاسٹ آف پروڈکشن ہے, کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس ہے, وہ ختم ہو گیا. پانی اس شہر میں نہیں ہے سر. پانی کے علاوہ الیکٹریسٹی جس طرح کے ریٹس ہیں, چھوٹا پانی گھر میں آتا نہیں اور گھر کے باہر سے جاتا نہیں ہے. انڈسٹری کے ساتھ تو بالکل ہی زیادتی ہے نا. دیکھیں یہ را مٹیریل ہے انڈسٹری کا. اس وقت پانی, گیس, بجلی را مٹیریل ہے. آپ کی ایکسپورٹ آپ کا واحد راستہ ہے جو فورن ایکسچینج اس ملک میں لاتی ہے. پچھلے سیاسی حالات میں ریمیٹنسز بھی آپ کے پاس نہیں آ رہے تھے, اب جا کے کچھ آنا شروع. $3 بلین جی ایسے ہی. لیکن مسئلہ صرف یہ ہے کہ واحد راستہ 31 بلین کی ایکسپورٹ سے ہم گر چکے ہیں اس وقت 24 بلین پہ. دوسرا مسئلہ یہ سب سے بڑا اس وقت جو وسیم بھائی ہم فیس کر رہے ہیں کہ یہ وہ شہر ہے جو پاکستان کی ایکسپورٹ میں 54% کا حصہ ڈالتا ہے. یہ وہ شہر ہے جس میں 44% ایکسپورٹ جو ہے وہ ٹیکسٹائل اورینٹڈ انڈسٹریز کی ہے, اور یہ وہ شہر ہے جو 68% ریونیو پے کرتا ہے اس ملک کو چلانے کے لیے. یہ وہ شہر ہے جو اس صوبے کو چلانے کے لیے 90% کا ریونیو. نہیں تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کراچی بیس انڈسٹری کے لیے کچھ ایکسپشنل مراحل ہونی چاہیے. ایکسپشنل میرا کہنا یہ ہے کہ اس وقت جتنے ملکوں نے ترقی کی وہ اسمال میڈیم انٹرپرائز سے کی. ہمیں تلخ فیصلے اس بجٹ میں کرنے پڑیں گے. ہمیں امپورٹس پہ بہت بین لگانا پڑے گا, اپنا سرکولر ڈیپتھ کم کرنا پڑے گا. ہمارا ریزن یہ ہے کہ اس وقت لگژری آئٹمز میں امپورٹس پہ جو بین لگایا تھا وہ کافی نہیں ہے. نہیں یو ہیو ٹو گو آن مور. یا بین کریں یا پھر اس پہ ایکسٹرا ٹیکسیشن کریں, لگژریس آئٹم کریں. دوسرا جو ان کے ایگریکلچر والے بھائی مجھے بول رہے تھے, ان کا مسئلہ یہ ہے کہ ان کا ایک ٹیکس نامنل ٹیکس ہے. اس ٹیکس کو امپروو کرنے کی ضرورت ہے. دیکھیں ملک میں اگر پرابلم ہے تو وہ انڈسٹری کی نہیں ہے, وہ ہر سیکٹر میں کرائسس ہے, اور اس ملک کو ضرورت ہے ہر آدمی کی. اس وقت جتنے لوگ یہاں بیٹھے ہیں, ایگریکلچر سے ریلیٹڈ ہو, IT سے ہو, انڈسٹری سے ہو, ہم سب نے مل کے ملک کو بچانا ہے نا. SIFC ایک بہت بڑا کام ہے جو ہو رہا ہے. SIFC کے اس پروجیکٹ کے اندر ایسی مراد دی جائیں, ایسی چیزیں دی جائیں, اور لازمی بات ہے آپ اس پر ڈیپینڈنٹ ہے ٹیکسٹائل پہ ٹوٹلی. سارا آپ کا ایکسپورٹ ہی ٹیکسٹائل بیسڈ ہے. تو یو وانٹ کہ آپ کو نئے سیکٹرز میں جا کے ایکسپورٹ کی طرف جانا چاہیے. ابھی خود بولا آپ نے کہ دوسرے ہمارے نیبرنگ کنٹریز کہاں ہیں اور ہم کہاں ہیں. میرا صرف کہنے کا ریزن یہ ہے کہ آپ اچھا انفراسٹرکچر نہیں دے سکے اس انڈسٹری کو. آپ اس وقت جتنے انڈسٹریل ایریا ہیں کراچی کے, آپ سائڈ دیکھیں, آپ کورنگی دیکھیں, آپ نارتھ سڑکیں نہیں بنا سکے یار. سر میں یہی اچھا میرا بائر آتا ہے, میرا بائر آئے گا سر, مجھے یہ بتائیں میرا بائر آئے گا کیسے؟ میں ایک گورے بائر کو لے کے اپنے انڈسٹریل ایریا اور میں یقین ہوٹل سے واپس آتا ہوں تو میں اس کے اوپر کالے وہ لگا دیتا ہوں کہ یہ روڈ نہ دیکھے میرا. دیکھیں بولے میں ہوٹل آ کے ملنا. سر ہم تو ایک وقت تک دبئی جا کے ملتے تھے, لا اینڈ آرڈر ایسا خراب تھا. آج ہم اگر ہوٹل جاتے ہیں تو ہوٹل سے انڈسٹریل ایریا تک لانے میں ہمارا دل جو ہے وہ یہ ڈر لگے کہ موبائل ہی نہ چھین لیں, وہ مسائل اس کے علاوہ. لا اینڈ آرڈر. میرا کہنا یہ ہے کہ آج جو بھی بجٹ آ رہا ہے اس میں آپ اسمال میڈیم انٹرپرائز انڈسٹری اور انڈسٹری کو خاص طور پہ انرجی ریٹس میں بہت زیادہ سبسڈیز کی ضرورت ہے, خاص طور پہ ٹیکسٹائل سیکٹر کو, اس لیے کہ آپ کی میجر ایکسپورٹ ٹیکسٹائل سیکٹر میں آپ انرجی میں چاہے وہ الیکٹریسٹی ہو چاہے وہ گیس ہو, اس کی سبسڈی دینی ضروری ہے. ٹھیک ہے, میں ذرا اس میں ایک تو پرابلم یہ خرم راحت صاحب ہمارے ساتھ ہیں, وائس چیئرمین پاکستان سافٹ ویئر ہاؤس ایسوسی ایشن. مجھے لگتا ہے سر کچھ طبقات بڑے مظلوم طبقات بھی ہے نا, اور اگین پہلے ہم یہ سب بات جانتے تھے, اب اوپن سیکرٹ تو پہلے ہی تھا, ناؤ اٹ از ناٹ ایون اوپن سیکرٹ, اٹ از اے مطلب اٹ از اے فیکٹ, اٹ واز آلویز اے فیکٹ, بٹ ناؤ ایوری ون نوز اٹ. جب اس ملک کے
ٹیکسیشن کے ادارے کے ہیلم آف افیئرس پہ بیٹھے ہوئے صاحب جن کا نام شبر زیدی ہے, انہوں نے ایک پروگرام میں, شاذب خان زادہ ہمارے بھائی ہیں, دوست ہیں, کھول کے بتا دیا کہ یہ ہوتا ہے. تو وی آل نیو اٹ, بٹ سامنے آ گیا نا بات, بندہ خود کہہ رہا ہے کہ یار میں ایگریکلچر پہ جاتا ہوں تو فلاں آ جاتا ہے, میں تمباکو پہ جاتا ہوں تو فلاں آ جاتا ہے, میں زمین پہ جاتا ہوں تو فلاں ہی آ جاتا ہے, تو بات ہی ختم. میں اس پہ جاتا ہوں تو فلاں بلا لیتا ہے. ایک دو مظلوم طبقات ہے, تنخواہ دار طبقے کو لگائے جاؤ, اس کا نمائندہ تھوڑی آئے گا کسی کے پاس کہ آج اس پہ ٹھوکو, مسئلہ ہی نہیں ہے کوئی. اگر یہ 45% والی بات تباہی ہے نا, اسکینڈینیوین کنٹریز کے آس پاس چلے گئے آپ, یعنی کہ آپ وہ ممالک جو اتنا 40% 45% لیتے ہیں, وہ پھر جواب میں وہاں پر ہیلتھ فری ہوتی ہے, بچے کی ایجوکیشن فری ہوتی ہے. یہاں تو میرے شہر میں تو ڈھکن کھلے میں اور بچہ گر کے مر جاتا ہے, اور اس کے بعد شہر کا میئر بولتا ہے کہ یار چرسی نے چوری کیا, میں نے تھوڑی کیا, میں کیا کروں بھائی. یہ تو مسائل ہی الگ ہے نا, اور اس پہ بندہ 45% ٹیکس بھی دے گا تنخواہ پہ, کمال ہی ہے مطلب. خیر لیکن چلیں, میں آپ اپنی انڈسٹری کا بتائیے, ہم ابھی ویسے ایکسپورٹس پہ کہاں تک پہنچے ہیں, انڈیا کہاں تک پہنچا ہے, اور اس پہ ابھی ہم کیا اس ایک مالی سال میں, جس کے بارے میں کل بہت آپٹمسٹک ہو کے وزیر خزانہ صاحب نے بتایا ہے, اور ہمارے اس سے پہلے جو آئی ٹی منسٹر تھے ان سے بھی میری مسلسل بات ہوتی رہی ہے, تو کیا آپ کچھ مطمئن ہیں کہ بہتر ہوا ہے آئی ٹی انڈسٹری کے لیے یا بطور مجموعی؟ السلام علیکم جی, بہت شکریہ آپ کا انوائٹ کرنے کا. تو دیکھیں کہ جو ہم اگر آئی ٹی انڈسٹری کی بات کریں تو آئی ٹی انڈسٹری میں ڈیفینیٹلی اگر آپ کہیں امپروومنٹ آئی ہے تو امپروومنٹ آئی ہے, اور پچھلے کچھ سالوں سے کچھ چیزیں بہتر ہوئی ہیں, کچھ چیزیں تھوڑی سی نگیٹو بھی ہوئی ہیں, بٹ مجموعی طور پہ آئی تھنک پچھلے ایک سال سے گورنمنٹ, 1-1.5 سال سے گورنمنٹ کا کافی فوکس رہا ہے, اور وہ ایک سپورٹ ہمیں نظر آ رہی ہے. اور وہ ایک بہت لاجیکل بھی ہے. ریزن اس لیے کیونکہ جب ہم بات کرتے ہیں ٹیکسٹائل انڈسٹری کی یا ملک کی بیلنس آف پیمنٹس کی امپرومنٹ کی, تو آئی تھنک آئی ٹی ایک واحد شعبہ ہے جہاں جس طرح کی گروتھ گلوبلی ہو رہی ہے, تو آپ پاکستان سے آئی ٹی ایکسپورٹس کو جو ہے بہت اچھے طریقے سے بڑھا سکتے ہیں. انیبلنگ انوائرمنٹ ہونی چاہیے لیکن بڑھا سکتے ہیں. اچھا, اس میں بہت بڑی نمبر کیا ہے ایکسپورٹس کا اس مالی سال میں, ہم کیا ایکسپیکٹ کر رہے ہیں رفلی؟ جی اباؤٹ آئی تھنک 2.8 2.9 اس طرح سے بات ہو رہی ہے نمبرز کی. اینڈ آئی ایم سوری, مجھے سوال مطلب پوچھو تکلیف ہو رہی ہے, لیکن بہرحال یہ اور انڈیا کدھر تک پہنچ گیا ہے؟ 150-200. میں دیکھیں, میں انڈیا کو میں نہیں کہہ رہا کمپیئر کریں, میں نہیں کہہ رہا اس کا ریزن, لیکن چلو I think they are over 100 billion. میں ہمیشہ اس چیز پہ فوکس کرتا ہوں کہ بجائے کہ ہم جنرلی یہ کمپیریزنز میں جائیں, ہم فوکس کریں کہ ہم کیا کر سکتے ہیں. اور اس میں میرے خیال میں جو چیزیں ہیں, ہم نے کچھ سفارشات پیش کی ہیں, ایک کمپریہنسو ڈاکومنٹ پیش کیا ہے منسٹری آف آئی ٹی کو, اور ان کے توسط سے پرائم منسٹر صاحب کو اور منسٹری آف فائنینس کو. تو ہمارا سارا فوکس ہے کہ یہ ایک مارکیٹ ہے گلوبلی جو کہ بہت زیادہ جس کے اندر امپروومنٹ کی گنجائش ہے پاکستان سے ایکسپورٹس کی. اور اس کے ساتھ ساتھ دوسرا ایک بہت امپورٹنٹ چیز ہے کہ جیسے آپ سب سنتے رہتے ہیں کہ جی پاکستان میں 60% آبادی 30 سال سے نیچے ہے, اور تقریباً 30% جو ہے وہ کوئی 20 اور 30 سال کے درمیان ہے. تو وہ ایک بہت امپورٹنٹ ایسٹ ہے جس کو ہم یوٹیلائز کر سکتے ہیں, جس کو ہم ٹرانسفارم کر سکتے ہیں اور یوٹیلائز کر سکتے ہیں, اسپیشلی ان دا ایریا آف آئی ٹی اینڈ آئی ٹی انیبل سروسز. تو اس سینیریو میں آئی بلیو کہ ہم اگر جو ایک گورنمنٹ کا ایک پازیٹیو امیج ہے, ایک پازیٹیو فوکس ہو رہا ہے, گورنمنٹ فیسیلیٹیٹ کرنے کی بات کر رہی ہے, ہم ایس آئی ایف سی کے ساتھ بھی اس سلسلے میں انٹریکشن کر رہے ہیں, تو وی بلیو ہم نے کچھ سفارشات ہیں جو کہ میں کہوں گا اگر براڈلی اسپیکنگ 3 ایریاز میں اگر ہمیں امپروومنٹ مل جائے یا سپورٹ مل جائے, کیا تو وہ ہم پاکستان کی ایکسپورٹس کو کافی بہتر کر سکتے ہیں, آئی ٹی کی ایکسپورٹس کو. 3 ایریاز میں سب سے پہلا ایریا تو ہے جی ایز آف ڈوئنگ بزنس. ٹھیک ہے, دوسرا خالی میں نام بتا دیجیے تاکہ میں ایک براڈلی آئیڈیا ہو کہ آئی ٹی انڈسٹری سوچ کیا رہی ہے. ایک ایز آف ڈوئنگ بزنس, دوسرا جی بالکل ایز آف ڈوئنگ بزنس ہے. دوسرا جو بہت ایریا امپورٹنٹ ہے وہ ہے
ان ٹرمز آف اسکلز ڈیولپمنٹ، جیسے میں ابھی یوتھ کی بات کر رہا تھا، تو اسکلز ڈیولپمنٹ اور امپروومنٹ. اور تیسرا میجر جو ایریا ہے وہ آ جاتا ہے جو پاکستان کا ایک سافٹ ویئر امیج ہے اس کو امپروو کرنے کی، جو میڈ ان پاکستان پہ فوکس کرنے کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے، وی ہیو ویری گڈ. تھینک یو ویری مچ سر، بہت شکریہ. خرم راحت صاحب سمجھتے ہیں کہ کچھ راحت ملی ہے ہماری آئی ٹی انڈسٹری کو. وہ اسکل ڈیولپمنٹ کی بات کر رہے ہیں تو وہ گورنمنٹ کہتی ہے جناب اسکل ٹریننگ کے لیے اس مالی سال میں ہم نے 4.7 ارب سے بڑھا کے 20 ارب تک لے گئے ہیں. یہ کوئی اضافہ 400% کا ہے اسکل ٹریننگ میں. اف دیٹ از دا کیس اٹس اے گڈ ڈیولپمنٹ. لیکن بہرحال دیکھتے ہیں، ہم ایک بریک لیتے ہیں، ایک اور سیکٹر کو بھی شامل کریں گے، ریٹیل سیکٹر، عمارتیں، پراپرٹی، اس کو بھی شامل کریں گے. دیکھتے ہیں آباد والے کیا کہہ رہے ہیں، چیئرمین آباد آصف صاحب بھی ہمارے ساتھ ہوں گے. بریک کے بعد آتے ہیں دوبارہ.